آپ نامرد ہیں، اسی وجہ سے تو میری خواہشات پوری نہیں کرتے، ورنہ اتنی حسین بیوی کو کون چھوڑ سکتا ہے۔ الفت نے غصے میں حاذق کی انا پر وار کیا تھا۔ سامنے کھڑی سیاہ رنگ کی ساڑی میں موجود لڑکی کو دیکھا۔ وہ اسے بخش رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، پہلی عورت دیکھی ہے جس کے اندر اتنی ہوس پائی جاتی ہے۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا میری قربت کا، مجھے نامرد سمجھتی ہو، اب اپنی خیر مناؤ۔ یہ کہہ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ الفت کی چیخ گونجی جب حاذق نے اس کی ساڑی ہٹاتے ہوئے وہ سیاہ رنگ کی ساڑی میں ملبوس کیک کے اوپر کینڈل لگا رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک حاذق نہیں آیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا وہ حاذق کو خود سے دور نہیں جانے دے گی۔ وہ کب سے گھڑی کی طرف دیکھتی ہوئی اس کا انتظار کیے جا رہی تھی۔ 12 سے 12:30 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کے آنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اس سے کال کرنے لگی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے حاذق کا اتنا ویٹ نہیں کیا تھا، لیکن آج بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی ساڑی میں وہ قیامت ٹھا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بکھری ہوئی دلکش مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ حاذق سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ حاذق کا موبائل مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بج چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ کہنے لگا، الفت، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ابھی تک جاگ رہی ہو اور یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ غصے میں بولا، لیکن الفت نے آج اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی، خاموش ہو جائیں۔ اس کی بات سنی انسنی کیے اسے کہنے لگی، خاموش ہو جائیں۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ حاذق ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کر کے تھوڑی ہی دیر بعد اس نے حاذق کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ پورے کمرے میں بالونس لگے ہوئے تھے اور سامنے کیک پر حاذق کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوتی ہوئی کہنے لگی، سالگرہ مبارک میرے محبوب۔ اس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا تھا، لیکن حاذق خود سے دور کیا، کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن مجھے تو پسند ہے نا۔ میرا ساتھ دیں تو آپ کو سب کچھ بہت اچھا لگنے لگ جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا اپنے سارے حق حاذق سے لے کر رہے گی۔ اسے کہنے لگی کہ اسے اس کا حق چاہیے جو کہ ابھی تک حاذق نے ادا نہیں کیا تھا۔ حاذق کہنے لگا، دیکھو یہ سب کچھ سمیٹو، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں بہت زیادہ تھک کر آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر الفت کہنے لگی، کیا مطلب ہے حاذق آپ کا؟ دیکھیے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ ایسے کیوں مجھ سے رخ موڑ لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ میری خواہشات تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے شادی سے پہلے کہ میں کس طبیعت کا مالک ہوں، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ حاذق کی بات سن کر وہ کہنے لگی، ہاں یہ تو مجھے معلوم تھا کہ آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں، لیکن کیا اپنی بیوی کا حق بھی ادا نہیں کریں گے؟ آپ کی بیوی آپ کی قربت کے لیے تڑپ رہی ہے، آپ کے پاس آنا چاہتی ہے، آپ کے قریب ہونا چاہتی ہے، آپ کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ غصے میں بولی تھی اور حاذق کہنے لگا، دیکھو الفت، تم میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، اس کے باوجود تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں تمہارا حق ادا کروں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ خدا کے لیے مجھے بھی سونے دو، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ کی طرف جانے لگا جب الفت نے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی، نہیں، بے شک
یہ سب کچھ آپ کو نہیں پسند آ رہا تو نہ آئے، لیکن مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور ان 5 سالوں میں ایک دفعہ بھی حاذق نے اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، اور یہ چیز اسے اذیت اور تکلیف دیتی تھی۔ ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، جتنا اسے اپنی طرف مائل کر سکتی تھی اتنا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حاذق نہ تو اس کی طرف دیکھتا تھا، نہ اسے محبت سے پیش آتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی زندگی میں بے معنی ہے۔ حاذق کبھی بھی بے رخی دکھاتا ہوا کہنے لگا، پلیز خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، مجھے فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حاذق اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر چکی تھی۔ کہنے لگی، حاذق تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے میرا حق چاہیے۔ تم کیوں مجھ سے ایسے رخ موڑ رہے ہو؟ حاذق میں تمہاری بیوی ہوں، کیا تمہیں مجھے دیکھ کے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا؟ یا پھر تم اپنی خواہشات کسی اور عورت سے پوری کر رہے ہو جو تمہیں کبھی میری خواہشات نہیں پوری کی؟ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی اور حاذق نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، خبردار، جو تم نے میرے کردار کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، تم ایک عورت ہو، عورت بن کے رہو، میرا مقابلہ مت کرو، مجھے تم نہیں چاہیے، نہ میں تمہارے وجود کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ خبردار، جو تم نے دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش کی یا مجھے بہکانے کی کوشش کی، تمہاری ان اداؤں سے میں بہکنے والا نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، پھر تو آپ نامرد ہوئے نا، جن کے اندر کوئی خواہشات نہیں ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ حاذق نے سامنے کھڑی اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو سیدھا سیدھا اس کی انا پروار کر رہی تھی۔ وہ اپنی انا کو قائم کیے ہوئے تھا، آج تک اس کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑا تھا، لیکن آج اس کی بات سن کر اسے غصہ آ چکا تھا۔ اس نے زوردار تماچا الفت کے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کے بارے میں ایسی گھٹیا بکواس کرتے ہوئے؟ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہیں میں کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا کہتی تھی؟ جیسے حاذق مجھے رکھے گا میں ویسے رہ لوں گی؟ تو حاذق تمہیں ایسے ہی رکھنا چاہتا ہے، تمہارے پاس بھی نہیں آنا چاہتا، تمہارے قریب بھی نہیں آنا چاہتا، تو خدا کے لیے تم حاذق سے دور ہی رہو۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، لیکن الفت کو آج اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ذات تو بے معنی ہے، حاذق کے سامنے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے، وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ اس نے ٹیبل پر پڑا کیک فرش پر پھینک دیا اور کہنے لگی، حاذق کیا میں نے محبت کر کے اتنا بڑا گناہ کیا جس کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ وہ چلائی تھی اور حاذق نے اس کے بازو سے پکڑ کر کہا، تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے نا میری قربت کا، صرف تم میرے پاس آنا چاہتی ہو، میرے قریب آنا چاہتی ہو، اس وجہ سے نا کہ میں تمہاری خواہشات پوری کروں۔ چلو ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، حاذق آپ کا ایسا رویہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو معلوم ہے میں صرف آپ سے محبت کی توقع رکھتی ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ پلیز خدا کے لیے حاذق میرے ساتھ ایسا کچھ مت کیجیے گا جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن اب حاذق کی اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ غصے میں اسے اپنے قریب کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا تو اس کی شدتیں کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے نرم رویے، محبت بھرے انداز کی اسے امید رکھتی تھی،
لیکن جیسا رویہ حاذق نے اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اس نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ روتی سے سکتی رہی، اسے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا درندگی والا روپ اس کے ساتھ اختیار کرے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، باہر سڑک پر چلتا جا رہا تھا، مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے الفت کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے میں سگریٹ دور پھینکی۔ عجیب سا اسے محسوس ہو رہا تھا، اسے اس کا حق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ اتنے سال پہلے اسے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔ آج الفت کو اس نے اپنی بیوی قبول کر لیا تھا، اور یہ چیز اسے یوں محسوس کروا رہی تھی جیسے وہ چھوڑ جانے والے سے بے وفائی کر چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا موبائل نکالا تو سامنے ہی فاطمہ کا نمبر دیکھنے لگا۔ آج اسے بچھڑے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ فاطمہ، جسے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر چاہتا تھا، جس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا، اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ حاذق، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، تمہارے پاس نہ تو اچھی جاب ہے، نہ تمہارا اپنا گھر ہے، میں کیسے تمہیں قبول کر سکتی ہوں؟ حاذق، ویسے بھی میرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، بہت امیر ہے، میں شادی اس کے ساتھ ہی کروں گی۔ دیکھو حاذق، جو وقت گزرا بہت اچھا گزرا، لیکن شاید مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی، اور حاذق نے اپنا سب کچھ اس کی خاطر قربان کر دیا تھا اور اسے یوں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد حاذق کی شادی الفت کے ساتھ ہوئی۔ تب حاذق کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی جاب لگ گئی، اس نے گھر بنا لیا، سب کچھ آ گیا تھا، لیکن وہ فاطمہ کو واپس نہیں لا سکتا تھا، نہ کبھی الفت کو اپنی بیوی تسلیم کر سکا۔ الفت ہمیشہ سے اسے محبت کرتی تھی، ٹوٹ کر چاہتی تھی، لیکن وہ الفت کو کبھی قبول نہیں کر پایا تھا، اور آج اس نے قبول کیا تھا، لیکن اس نے فاطمہ کے نمبر پر کال کی۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کال پک کی گئی تو دوسری طرف سے کسی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ ہیلو، کون؟ حاذق نے کہا، کیسی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، کون؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کہنے لگی، پلیز اپنا نام بتائیں، اور اتنی رات کو کال کیوں کی؟ کیا کام تھا؟ حاذق نے فوراً ہی کال کٹ کر دی تھی۔ وہ جو کہتی تھی، میں ہزاروں میں تمہاری آواز پہچان سکتی ہوں، آج اس نے کتنی آسانی سے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ حاذق نے موبائل پاکٹ میں رکھا، وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ چکا تھا، اپنے گھٹنوں پر سر رکھا ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بہت شدت سے رونے لگ جائے۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہو۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو اپنے ارد گرد شال لپیٹے۔ الفت اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کندھے سے سر رکھ لیا، کہنے لگی، اتنی اذیت اور تکلیف نہ دیں کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں نے 5 سال مسلسل آپ سے محبت کی، آپ کو ٹوٹ کر چاہا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے دل میں کوئی اور ہے، آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود شاید میں نے دعاؤں میں آپ کو اتنا مانگا کہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی، مجھے خدا نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا، لیکن یہ غلط تھا۔ کاش میں آپ کو دعاؤں میں نہ مانگتی تو شاید وہ لڑکی آپ کو مل جاتی جسے آپ کو محبت تھی، لیکن حاذق میں بے بس ہو چکی تھی، میں کیا کرتی؟ میں نے کبھی آپ سے آپ کی محبت کو نہیں مانگا تھا، لیکن میں نے شادی سے پہلے آپ سے یہ اظہار نہیں کیا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حاذق، میں نے تو صرف آپ کو خدا سے مانگا، میں نے کہا تھا کہ وہ کسی معجزے سے مجھے مل جائے، اور مجھے معجزے سے ملے تھے۔ میں نے 5 سال صبر کیا تھا، مجھے اپنا حق چاہیے بھی نہیں تھا۔ جانتے ہیں، بار بار آپ کی مما مجھے کہتی تھی، تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے بیٹے کو زندگی میں آگے بڑھا سکو، تم کس نام کی عورت ہو کہ اب تک تمہارے قریب نہیں آ سکا، تم مجھے پوتے پوتیوں کی خوشخبری نہیں سنا سکی، تم کیسی عورت ہو؟
مجھے ان سب باتوں نے بہت زیادہ اذیت دی۔ حاذق، میں کبھی آپ کے پاس آنے کی کوشش نہیں کرتی، لیکن آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ روتے روتے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اس کی شرٹ کو اپنی ہاتھوں میں دبوچے وہ چیخنے لگی۔ حاذق نے کہا، چلو، یہ سڑک ہے، یہاں پر کیوں رو رہی ہو؟ پلیز اٹھو۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ وہاں سے اٹھا تو وہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، قدم قدم ملاتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ آتے ہی وہ کہنے لگا، پلیز تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آئی ہوئی، کافی دیر ہو چکی ہے، اور اتنی رات کو جاگنا ٹھیک نہیں۔ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے اتنی نرمی سے بات نہیں کی تھی، جتنی نرمی اور محبت سے وہ آج بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، حاذق، آپ میرے پاس آ جائیں نا، پلیز مجھ سے دور مت جائیں۔ وہ نرمی سے بول رہی تھی اور وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، چلو میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں لیٹ چکی تھی، لیکن اسے پھر بھی چین نہ ملا تو اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ حاذق نے دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ نہ جانے کیوں اس طرح سے قبول نہیں کر پا رہا تھا جیسے اسے قبول کرنا چاہیے تھا۔ اگلے دن جب الفت کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ کمرے میں موجود ہوتا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ اسے لگا تھا شاید وہ آفس چلا گیا ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی اس کی ساس کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، امی جی، حاذق جلدی آفس چلے گئے ہیں کیا؟ پہلے مجھے اٹھا دیتے تھے، انہوں نے مجھے آج اٹھایا بھی نہیں، آج وہ اتنی جلدی آفس چلے گئے؟ وہ نرمی سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ حاذق ابھی تک نہیں جاگا اور تم کہہ رہی ہو آفس چلا گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، حاذق کمرے میں تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو، جب سے اٹھی ہوں وہ کمرے سے باہر نہیں آیا، پھر شاید میرے اٹھنے سے پہلے چلا گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، نہیں امی جی، وہ رات کو کافی دیر تک جاگتے رہے تھے، پھر ابھی تک باہر بھی نہیں آئے، کمرے میں بھی نہیں ہیں، میں دوبارہ سے چیک کرتی ہوں، شاید واش روم میں ہوں۔ وہ واپس گئی تو وہ نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گئی، ان کے نمبر پر کال کرنے لگی۔ حاذق کا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ سارا دن اس کی ساس اس کی پریشانی کے عالم میں گزرا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ کال پک کر رہا تھا، اور الفت کو کچھ ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل مٹھی میں بند ہو جائے گا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا انہیں چھوڑ کر؟ وہ کہنے لگی، امی جی، حاذق کہاں گیا ہے؟ مجھے بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، مجھے نہیں پتا، کیا تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں امی جی، حاذق کے ساتھ میری کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ امی جی، حاذق کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن حاذق کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ پریشان تھی۔ 2 دن سے اس کی ساس نے بھی رو رو کر الگ سے اپنی حالت بری بنائی ہوئی تھی۔ وہ ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ انہیں معلوم تھا حاذق اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بے شک وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اپنی ماں کو تو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بات اسے بہت زیادہ پریشان کیے جا رہی تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا لیکن حاذق کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے سارے دوستوں سے بھی پتہ کروا لیا تھا، لیکن کسی کو بھی حاذق کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ 1 مہینے سے 2 مہینے گزرے۔ ان 2 مہینوں میں الفت کو معلوم ہوا کہ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جو خبر اس سے سننے کو ملی تھی اس نے اسے بہت زیادہ شوق کر دیا تھا۔ حاذق اس کے پاس نہیں تھا اور اتنی بڑی خبر سن کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا اداس، اور اس کی ساس بہت زیادہ خوش تھی یہ خبر سن کر۔ آخر 5 سالوں کے بعد انہیں یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی، لیکن وہ حاذق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، روئے جا رہی تھی۔ رو رو کر بھی اس نے بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔
اس کی کنڈیشن میں اس کے ساتھ ساتھ پریشان نہیں ہونے دیتی تھی، اداس بھی نہیں ہونے دیتی تھی، لیکن وہاں سے اس کو یاد کر کر کے ایسی اپنی بری حالت بنا چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی، کہنے لگی حاذق آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں؟ پلیز واپس آ جائیں نا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، میرا ضبط جواب دے چکا ہے، پلیز حاذق آپ واپس آ جائیں۔ اسے 9واں مہینہ لگ چکا تھا اور اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی ساس اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ اس کی ساس کمرے میں آ گئی، کہنے لگی الفت بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی امی جی حاذق کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز حاذق کو بولیں واپس آ جائیں، وہ کیوں مجھ سے اتنا دور چلے گئے ہیں، انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے انہیں بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھو بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ واپس آ جائے گا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی پہلے تو کبھی ایسے نہیں گئے، دیکھیں نا ان کا بیبی بھی آنے والا ہے، وہ بابا بننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں آئے، یہ بات سنیں گے تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ وہ رو رہی تھی، روتے ہوئے وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی ساس بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب انہیں کچھ سمجھ نہ آئی وہ کیا کریں، انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے حاذق کھڑا ہوا تھا، پریشانی کے عالم میں جلدی سے ان کے پاس آیا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، کہنے لگا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہسپتال لے کے جاتا ہوں۔ اور حاذق کو یوں اچانک سے اتنے مہینوں کے بعد دیکھ کر حیران ہو چکی تھی، پورے 11 مہینوں کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات ان کے لیے بہت زیادہ شوق تھی۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر کہنے لگی ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، فی الحال اب ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ حاذق بہت پریشان ہو چکا تھا، غصے میں کہنے لگا کیوں اسے چھوڑ کر گیا تھا؟ اپنی ماں کا نہیں خیال آیا؟ کم از کم اپنی بیوی کا ہی خیال کیا ہوتا، وہ تم سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنے سالوں سے تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا شاید میں خود کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے اسے دور کیا تھا خود کو، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا میرے دور جانے سے اسے اتنی اذیت اور تکلیف پہنچے گی۔ وہ اداسی کے عالم میں بتا رہا تھا جب ڈاکٹر نے کمبل میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ لا کر حاذق کو پکڑایا۔ اللہ نے اسے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا تھا۔ اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہنے لگا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی جی ابھی انہیں ہوش آ جائے گا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ بڑی بے صبری سے اس کا ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ روم میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا سوری میری جان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، کب محبت کرنے لگا ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور میں خود کو سزا دینے کے لیے تم سے دور چلا گیا۔ میں نے ہمیشہ کے لیے فاطمہ کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا، میرے لیے تو تم ہی ہو، تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو کہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ اس نے آنکھیں کھول لی، حاذق کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے ٹائم بعد حاذق کو اپنے سامنے دیکھ کر مسکرانے لگی، روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی کہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، ایسے کون کرتا ہے حاذق؟ آپ نے کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دی، اتنی لمبی جدائی دی؟ حاذق میں مر جاتی تو؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ حاذق کہنے لگا نہیں، تم کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ حاذق نے اس چیز کو قبول کر لیا تھا۔ اگر اس کی خوش قسمتی تھی وہ الفت تھی، وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی، کتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ شاید اسے کبھی اتنی محبت تو فاطمہ بھی نہ دے پاتی جتنی محبت اسے الفت نے دی تھی، اور اس نے سچے دل سے الفت کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔